پاک ترک تجارتی حجم 5 ارب ڈالرز تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا قبرص کے مسئلے پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف رکھنے پر ترکیہ کا شکریہ۔ پاکستان اور ترکیہ کا قلبی تعلق ہے، شاندار استقبال پر ترک صدر کا شکر گزار ہوں۔ ترک صدر نے کہا خصوصی اقتصادی زونز کے معاملے پر متعلقہ وزارتیں قریبی روابط جاری رکھیں گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اسلام آباد ایم او یو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، امن اور خوشحالی کی کوششوں کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے 3 مینشن پہنچے پر ترک صدر اردوان نے استقبال کیا۔ دونوں کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان بھی موجود تھے۔ پاکستان نے امن کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا۔ مشکلات کے باوجود اسلام آباد ایم او یو پر دستخط کرانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹی آر ٹی کو انٹرویو، کہا ترک صدر اردوان نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ قطر، سعودی عرب، مصر کی حمایت کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ ایران کے ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے خلوص نیت سے کوشش کی۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں۔ امید ہے آئندہ دنوں میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایران اور امریکہ کی قیادت سے رابطے میں رہے، دن رات انتھک محنت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی امن عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس۔ ایف آئی آر میں نامزد باس سمیت مزید 4 افراد گرفتار۔ میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ملزمان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، عام ملزمان کی طرح حوالات میں بند ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ متاثرہ خواتین آسٹریڈ اور اسٹیفنی نے بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا۔ آسٹریڈ نے بتایا کہ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ وہ خود کو پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا بتاتا تھا۔ ملزم نے واٹس ایپ پر سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر لگا رکھی تھی۔ ہائی پروفائل شخصیت کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پاکستان آنے کے بعد ہمیں ایک گھر لے جایا گیا جہاں دونوں کو باندھ کر 2 راتیں رکھا گیا۔ اس دوران رضا ڈار بار بار کمپیوٹر اور رقم کا پوچھتا رہا۔ ہمیں دھمکی دی گئی رقم نہ ملی تو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں موجود لوگ بار بار نازیبا حرکتیں کرتے رہے۔ 2 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسٹیفنی کے بیان کے مطابق وہ دونوں رضا کی گاڑی سے چھلانگ لگا کر بھاگی تھیں۔ رضا انہیں ایئرپورٹ لے جانے کے بہانے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ رضا کی گاڑی کی ٹکر ہوئی تو ہم دونوں نکل بھاگے اور میکینک شاپ میں پناہ لی۔ ملزم احمد رضا ڈار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قریبی رشتہ دار ہے اور مزید 7 ملزمان سمیت 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے پاس زیر تفتیش ہے۔ پولیس کے سارے دعوے بے بنیاد نکلے، لڑکیاں خود نکل کر بھاگیں۔ پنجاب پولیس نے بازیاب نہیں کرایا۔ خواتین کا ملزمان کے چنگل سے فرار کی کہانی سچی نکلی۔ اے آر وائی نے خواتین کے فرار کے بعد کی تصویر حاصل کر لی۔ سہمی ہوئی گیبریل اور اسٹیفنی کو دکان میں پناہ لیے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دکان کے پاس سے ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ وارڈن کی اطلاع پر مقامی پولیس نے خواتین کو تحویل میں لیا۔ ایران کے شہید رہبر موسم کا آخری دیدار، آیت اللہ سید علی خامنئی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے۔
شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے۔ گرینڈ مسلح کے دروازے کل رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی۔ پیر کو تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا۔ منگل کو قم، بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت نے ایران سمیت پورے خطے پر اثرات مرتب کیے۔ ان کی قیادت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، اعلی سطح کے وفد کے ساتھ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری مراسم میں شرکت کی۔ حکومت اور برادر ایرانی عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے ساتھ وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی ارکان شامل تھے۔ ہم نے ایران کو طاقتور ترین حملے سے مکمل ناکامی سے دوچار کیا۔ وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی۔ ہم دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ساؤتھ ڈیکوٹا میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن کل منائیں گے۔ ہم دنیا کی سب سے زیادہ آزاد لوگ ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے منصفانہ اور پائیدار آئین ہے۔ ہم کبھی اور کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے۔ دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس سے خطاب، کہا مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ضروری ہے امن کے موقع پر بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترکیہ کے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ وقت کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعاون مزید موثر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات، اقتصادی تعاون سمیت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترک سیل کے CEO نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی۔ عالمی اعزازات مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہورائزن دورے سے صرف 3 روز پہلے تخلیق کیا گیا۔ مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کا دعویٰ ہے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے۔ اعزاز AI کی مدد سے تیار شدہ ہونے پر زد میں آ گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کئی غیر ملکی دوروں میں مودی کو وہ اعزازات اور اسناد ملتی ہیں جو بعد میں کوئی وصول نہیں کرتا۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور مودی کو تھما دیا۔ آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہیں اور ایسے کئی ایوارڈز ہیں جو بس مودی کو دیے گئے۔ بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے مودی حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر رد عمل، کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا۔ سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔ سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھیں۔ مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا۔ یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے۔
صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ صدر زرداری نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک امریکہ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ جب بھی عالمی امن و سلامتی کو چیلنجز کا سامنا ہوا، امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں ایک ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں مدد دی۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی عوام کو دہشت گردی سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے سستا، 1 لیٹر پیٹرول 297 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے مقرر۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی 64 روپے 14 پیسے سے بڑھ کر 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر کمی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 9 پیسے مہنگا، 1 لیٹر کی قیمت 231 روپے 14 پیسے ہو گئی۔ حکومت صرف عوام کو نچوڑ رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا 1700 ارب روپے غریبوں، مڈل کلاس طالب علموں سے صرف لیوی کی مد میں ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت چاہے تو یونیورسٹی سطح تک تعلیم مفت کر سکتی ہے۔ سانحہ گل پلازا کا چالان تیسری بار عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ پروسیکیوشن کے سابقہ اعتراضات دور کیے گئے، نہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منسلک کی گئی۔ چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار، امین، محمد رمضان، نعمت اللہ اور دیگر کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ چالان کے مطابق مارکیٹ یونین عہدیداروں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن سے مدد طلب نہیں کی۔ بروقت اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ یلو لائن BRT میں 8.5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے ملزم ضمیر عباسی کو مزید 1 ہفتے کی عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے 11 جولائی تک پیش رفت رپورٹ طلب۔ عدالت نے DG اینٹی کرپشن سے استفسار کیا، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ DG اینٹی کرپشن نے بتایا، تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا، کنسلٹنٹ نے پیمنٹ کو ویریفائی نہیں کیا، ایڈوانس پیمنٹ انسیکیور طریقے سے کی گئی، کوئی بینک گارنٹی بھی نہیں رکھی گئی۔ ضمیر عباسی نے کہا، اس معاملے میں کوئی بینک گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 1 روپے کا بھی نقصان ہوا ہو تو مجھے اسی وقت سزا سنا دیں۔ تفتیشی افسر نے کہا، ایڈوانس پیمنٹ ہونے کے باوجود بھی مٹیریل ابھی تک نہیں پہنچایا گیا۔ ترقیاتی کاموں میں اربوں روپے کی کرپشن، نیب کا مٹیاری میں مختلف سرکاری دفاتر پر چھاپا۔ پبلک ہیلتھ، روڈز اور ایجوکیشن ورکس محکموں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، نیب نے 2012 سے 2017 تک کے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ترقیاتی فنڈز اور پروڈکشن بونس کی مد میں خرچ رقوم کی چھان بین شروع کر دی۔ ولیکا اسپتال میں HIV ایک ہی سرنج کے بار بار استعمال سے پھیلا۔ اسپتال میں 10 cc کی ایک سرنج مختلف نومولود کو لگائی گئی۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں ایڈز کیسز کی انکوائری رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ وزارت صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، WHO نے گزشتہ سال نومبر میں ولیکا اسپتال میں HIV پھیلاؤ کی اطلاع دی تھی۔ اسپتال سے تاحال 104 HIV کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں 95 بچے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ٹیم نے ولیکا اسپتال اور اطراف کی کالونی کے دورے کیے۔ اسپتال انتظامیہ اور متاثرہ بچوں کے والدین سے ملاقاتیں کی۔ وفاقی ٹیم کی ولیکا اسپتال میں HIV کی پھیلاؤ کی آزادانہ انکوائری کی سفارش۔
گزشتہ مالی سال تنخواہ دار طبقے نے سب سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا. تنخواہ دار طبقہ 632 ارب روپے ٹیکس جمع کروا کر سر فہرست رہا. FDR حکام کے مطابق تنخواہ دار طبقے کا انکم ٹیکس ایکسپورٹرز، ریئل اسٹیٹ، ریٹیلرز شعبے کے مجموعی 435 ارب روپے ٹیکس سے بھی زیادہ رہا. ایکسپورٹر سے 174 ارب، ریئل اسٹیٹ سے 191 ارب، دکانداروں سے 70 ارب روپے جمع ہوئے. MQM عوام کو تیار کر رہی ہے. شہریوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنایا جائے. MQM رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارے کوٹے پر باہر کے لوگوں کو نوکریاں دی گئیں. سندھ میں ماورائے آئین و قانون حکومت چلائی جا رہی ہے. وزیر اعظم کراچی آئیں، وفاقی حکومت اپنا آئینی کردار ادا کرے. MQM معاشری عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا ثبوت ہے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا فاروق ستار کے بیان پر رد عمل. کہا MQM بتائے وفاق کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل کیوں نہیں کرا سکی. فاروق ستار ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے وفاق سے سوال کریں. پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا. وفاقی مداخلت یا آئینی اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنے سے اقتدار نہیں ملتا. روس کا یوکرین کے ایک اور شہر کوستیان تنیوکا پر قبضے کا دعویٰ. روسی صدر کہتے ہیں حالیہ پیش رفت یوکرین کے ڈونیسک ریجن پر قبضے کی جانب اہم قدم ہے. یوکرینی فوج جس قدر انفراسٹرکچر پر حملے کرے گی، سیکیورٹی زون کو اتنی ہی وسعت دی جائے گی. پوٹن نے فوج کے سپورٹ پوائنٹ کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں جنگ پر بریفنگ دی گئی. اور معروف لوک گلوکار علن فقیر کی 26ویں برسی. کافی گائکی میں مہارت رکھنے والے علن فقیر کو محمد علی شہکی کے ساتھ گائے گیت تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اور ملی نغمہ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا سے شہرت ملی.